قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایماندارو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی کی تمنا میں گھر سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور جو دین حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس بات پر گھر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار خدا پر ایمان لے آئے ہو، اور تم ہو کہ ان کے پاس چھپ چھپ کے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم کچھ بھی چھپا کر یا بل اعلان کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا تو وہ سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک گیا۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے ہی کچھ کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد۔ اس دن تو وہی فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے قول و فعل کا اچھا نمونہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں، ہم تو تمہارے دین کے منکر ہیں، اور جب تک تم یکتا خدا پر ایمان نہ لاؤ ہمارے تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت و دشمنی قائم ہو گئی۔ مگر ہاں، ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ سے یہ البتہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اور خدا کے سامنے تو میں آپ کے واسطے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پالنے والے خدا، ہم نے تجھی پر بھروسہ کر لیا ہے، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو ہم لوگوں کو کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ قرار دے، اور پروردگار تو ہمیں بخش دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کے افعال کا تمہارے واسطے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اچھا نمونہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑے تو خدا بھی یقیناً بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اے ایماندارو، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو تم ان کو آزما لو، خدا تو ان کے ایمان سے واقف ہی ہے۔ بس اگر تم بھی ان کو ایماندار سمجھو تو انہیں کافروں کے پاس واپس نہ پھیرو۔ نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کفار نے جو کچھ ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کو دے دو، اور جب تم ان کا مہر انہیں دے دیا کرو تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی آبرو جو تمہاری بیویاں ہوں اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ چھوڑ دو کہ کفار سے جا ملے، اور تم نے جو کچھ ان پر خرچ کیا ہو کفار سے مانگ لو، انہوں نے بھی جو کچھ خرچ کیا ہو تم سے مانگ لیں۔ یہی خدا کا حکم ہے جو تمہارے درمیان صادر کرتا ہے، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔
اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور خرچ نہ ملے اور تم ان کافروں سے لڑو اور لوٹو تو مال غنیمت سے جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا ان کا خرچ ہوا ہے، اور جس خدا پر تم لوگ ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس ایماندار عورتیں تم سے اس بات پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ نہ کسی کو خدا کا شریک بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان لڑکے کا شوہر پر گڑھ کے لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور خدا سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، جن لوگوں پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید نہیں، اسی طرح آخرت سے بھی یہ لوگ نا امید ہیں۔